ہم نے لوکا کی انجیل اس کا 9 باب ہم نے وہاں سے خداوند کا کلام سنا ہے۔ اس حوالے میں یسوع مسیح شاگردوں کے حوالے سے ہمیں کچھ سکھاتے ہیں کہ شاگرد بننے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ڈسائپلشپ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے ایک ڈسائپل ہونے کے لیے، ایک شاگرد بننے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو تمہیں باقی ساری چیزوں کو پیچھے رکھنا پڑے گا۔ اس میں تمہاری فیملی بھی آ سکتی ہے، تمہارے دوست، تمہارا کام، ہر وہ چیز جسے تم اہمیت دیتے ہو، تمہیں وہ ساری چیزوں کو پیچھے کرنا پڑے گا۔ اور کسے اہمیت دینی پڑے گی؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ خدمت جو ہے یا ڈسائپلشپ جو ہے، مسیح کا شاگرد ہونا جو ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوا تو آپ وہ کام کریں گے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا تو آپ اس چیز کو کریں گے۔ جو شخص اپنے آپ کو مسیح کا شاگرد کہتا ہے، ڈسائپل کہتا ہے، پاسٹر نے آج ہمیں سکھایا کہ بیسکلی وہ یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا تو ہمارا گھر نہیں، یا تو ہم سے ٹیمپرری ہے، لیکن ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارا اصلی وطن کہاں ہے؟ وہ آسمان پر ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جو مسیح کا شاگرد ہوتا ہے وہ باقی ساری چیزوں کو سیکنڈ کرتا ہے، لیکن پہلا درجہ کسے دیتا ہے؟ پہلا درجہ وہ خدا کو دیتا ہے۔ اس کے لیے گھر، دولت، دنیا کی سارے آسائش، ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ پھر پاسٹر نے ہم سے یہ بات شیئر کی کہ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے مسیح بعد میں ہے اور باقی دنیا کی ساری چیزیں پہلے۔ ان کے لیے ان کا کام ہے، ان کے لیے شاید کوئی لیٹسٹ کوئی چیز ہوگی یا کوئی گیم سسٹم ہوگا، کوئی نیو فون ہوگا، ان کے لیے وہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم مسیح کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم بت پرست کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مورت ہے تو ہم صرف اسے سجدہ کریں گے، وہی بت پرستی ہے۔ نہیں، بائبل کہتی ہے اور آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہر وہ چیز جسے ہم مسیح سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مسیح سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مسیح سے زیادہ ہم اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے بت ہے۔ اور آج بہت سارے ایسے مسیح ہیں جو اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں، لیکن وہ بیسکلی بت پرستی کرتے ہیں۔ وہ مسیح کو اتنی ویلیو نہیں دے رہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس کے پیچھے جانے سے روکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس کے پیچھے فالو کرنے سے، اسے فالو کرنے سے ہم کو روکتی ہیں۔ جس طرح ابھی ہم نے یہ ایگزامپل پڑھا ہے لوکا 9 باب میں کہ ایک آدمی کہتا ہے، جب وہ مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ دوسرا شخص کہتا ہے میں بھی تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے۔ دوسرا شخص کہتا ہے پہلے مجھے اپنے گھر میں سب کو بائے بول کے آنے دے، رخصت ہو کے آنے دے، پھر اس کے بعد میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ کیا مسیح نے اسے کیا کہا کہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے؟ کیا اس نے یہ کہا کہ تو اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے سے پوری کر رہا ہے، تو میرے شاگرد بننے کے لائق ہے؟ کیا اس نے ایسا کہا؟ لکھا ہے اس نے ان کو جھڑکا، اس نے ان کو ڈانٹا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ سٹینڈرڈ میں نے سیٹ نہیں کیا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، لیکن تو میرے پیچھے چل، تو خدا کی بادشاہی کا کلام شیئر کر۔ سو ڈسائپلشپ کی جو کاسٹ ہے، یعنی مسیح کا شاگرد ہونا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا حکم؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یسوع نے کہا پہلا اور بڑا حکم یہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے ہمیں یہ اسٹینڈرڈ، ہمارا یہ معیار ہمارا سیٹ کیا ہے کہ تم کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تمہیں میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مجھے پہلا درجہ دینا پڑے گا، لیکن وہ ساری چیزیں ایسے نہیں بولتا، وہ پہلے وہ کر کے دکھاتا ہے۔
اور وہ پھر بولتا ہے کہ اب جس طرح میں نے کیا ہے ویسے ہی تم کرو۔ کیا کیا تھا اس نے؟ وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آیا، وہ آسمان کو، جہاں پر اس کا تخت ہے، جہاں پر اس کا تھرون ہے، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اور کیا بادشاہ بن کے آیا تھا؟ کیا زمین پر آ کر اسے بہت رائل ایک اس کو گھر ملا تھا، ایک رائل سیٹ تھی اس کے پاس؟ نہیں، بائبل کہتی ہے اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی، وہ چھوٹا بن گیا۔ اس کے پاسٹر نے ہم سے شیئر کیا کہ وہ ہوم لیس تھا، یعنی وہ جگہ جگہ سفر کرتا تھا، اس کا کوئی ایک ٹھکانا نہیں تھا، کوئی ایک جگہ آرام کی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہیں تھی۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے، جو وہ خود دولت کا مالک ہے، سونا چاندی ہر ایک چیز اس کی ہے، اور اس نے ہمارے لیے خادم کی صورت اختیار کر لی تاکہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کر سکے۔ کیا مسیح نے نہیں کہا کہ میں کب آسمان کو واپس جاؤں گا؟ کیا اس نے ایسا ایک ایگزامپل سیٹ کیا؟ کیا وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے یہاں پر آیا ہوں، میں پتہ نہیں کب باپ کے پاس جاؤں گا، میں انتظار نہیں کر سکتا کہ میں کب واپس جا کر اپنے تخت پہ بیٹھوں گا؟ کیا اس نے ایسی باتیں کی اپنے شاگردوں کے ساتھ؟ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں گا۔ اور بائبل میں کہتے ہیں یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت اختیار کی، صلیبی موت اس نے گوارا کی، اس نے برداشت کی، اور اسی لیے اس سے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل کہتی ہے اسی کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ سو آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم مسیح کے ویسے شاگرد ہیں جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے شاگرد بنیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے کبھی کچھ سیکریفائس کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کبھی کچھ چھوڑا ہے؟ وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر ہمارے لیے آیا، اس نے ہمارے لیے نجات کا کام کیا، معافی کا کام کیا۔ ہم جو اس کے آج موجودہ شاگرد ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہم اس سٹینڈرڈ، اس معیار کے مطابق ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور اس سے فضل مانگنا ہے کہ وہ ہمیں ایسا شاگرد بنائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ اور اب وقت ہے آفرنگ کا، اور بائبل مقدس بتاتی ہے استثنا کی کتاب میں کہ خداوند اپنے اولاد کو کبھی مت بھولنا، کیونکہ تمہیں کمانے کی، تمہیں پیسہ کمانے کی، دولت کمانے کی طاقت وہی عطا کرتا ہے۔ سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سلائک بنایا، اور کیا آپ جانتے ہیں خدا کن لوگوں سے پیار کرتا ہے، کن لوگوں کو عزیز رکھتا ہے؟ جو خوشی سے دیتے ہیں وہ انہیں عزیز رکھتا ہے۔ سو آئے ہم خداوند کی حضوری میں اپنی آفرنگ کو لے کر آئیں، اور اس وقت میں دعوت دوں گی رومیل کو کہ وہ سامنے آئے اور خداوند کی